أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 145، 46 اور 147 یہ شامل ہیں، اور یہ جو 3 آیات ہیں ان کے ساتھ ہی قرآن مجید کے 5 پاروں کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بشرط صحت و زندگی انشاءاللہ العزیز اگلے درس سے قرآن مجید کا جو جز 6 ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وہاں سے آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز. یہ جو آج کے درس میں شامل آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 145، 46 اور 47، یہ دراصل جو موضوع چلا آ رہا ہے نفاق کی مذمت، منافقین کے رویے کی مذمت، ان کی حرکات کی مذمت اور ان کو ملامت. اب اس پورے موضوع کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کی، نار کی جو سب سے نچلی سیڑھی ہے اس کے اندر موجود ہوں. دراصل یہ والی جو آیت مبارکہ ہے یہ منافقین کے اس رویے کا یا اس سوال کا جواب ہے، یا اس غلط فہمی کا جواب ہے جو انہوں نے اپنے اندر پال رکھا تھا. وہ یہ کہ ہم کو تھوڑا بہت اپنے ایمان کا اظہار تو کرتے ہی ہیں نا، ہم اہل اسلام یا مومنوں کے ساتھ آ کر کے بیٹھ تو جاتے ہی ہیں، کم از کم ہم نے ظاہری طور پر کلمہ تو پڑھ رکھا ہے. تو گرچہ ہم کفار کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہمارا لین دین ہے، بزنس کاروباری تعلقات ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، ذات، خاندان، برادری، کسی بھی وجہ سے. تو جو ہمارا ایمان کا جتنا دعویٰ ہے کم از کم اس پر ہمیں کچھ نہ کچھ تو ریوارڈ ضرور ہی ملے گا نا. تو اس کا کم از کم درجہ ریوارڈ کا یہ ہوگا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. جنت کے ہم کوئی بہت زیادہ استحقاق نہ بھی رکھتے ہوں، ہمارا رائٹ نہ بھی بنتا ہو، تو کم از کم ہم نے اتنا کوئی اسلام یا ایمان، جس طرح کہ آج کل کے اکثر و بیشتر لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، تو کم از کم ہمیں جہنم میں تو نہیں نا، ہمارا اتنا سٹیک تو بنتا ہے کہ ہم ادھر نہیں جائیں گے. گویا کہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی اپنی طرح دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا حقیقت میں وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. آیا 142 کے اندر گزر چکے ہیں، اور اسی طرح سے 143 کے اندر بھی گزر چکا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جدھر فائدہ نظر آیا، کفار کو کوئی فتح مل گئی ادھر ہو گئے، مسلمانوں کو کوئی فتح مل گئی ادھر بھی مال غنیمت کے لیے ادھر بھی پہنچ گئے، دونوں طرف پہنچ گئے. عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی. ذرا بتا تو صحیح کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی. ذرا بتا تو صحیح حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ دو رنگی چھوڑ یا یک رنگ ہو جائے، سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جائے. یہ پارٹی بھی وہ پارٹی بھی. یاد رکھ لیجئے قرآن مجید کی ان آیات کے ذیل میں آپ کی توجہات کا سہارا لیتے ہوئے ایک بہت واضح بات میں آپ سے کر رہا ہوں.
چھوڑ دیجئے ساری پارٹیاں، سارے نظریے. قرآن مجید یہ پکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیاں حقیقت میں صرف دو ہیں. اللہ کرے کہ سب تک میری آواز پہنچ سکے. پارٹیاں صرف دو ہیں. سورہ مجادلہ پڑھ کے دیکھیے. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. حزب اللہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ حزب اللہ کا جو گروہ ہے، اللہ کی جو پارٹی ہے وہ کامیاب ہے. بظاہر اس کو دنیا کی نظر میں وہ کمتر کیوں نہ ہو، حقیر کیوں نہ سمجھے جائیں، تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہوں، لوگوں کی نظر میں وہ شکست خوردہ کیوں نہ ہوں، ان کے پاس ریسورسز کی تنگی کیوں نہ ہو، وٹس ایور، کوئی بھی ان کی سرکمسٹانسز. فرمایا اولئک حزب اللہ. یہیں پر سورہ مجادلہ کے اسی آخری رکوع میں فرمایا اولئک حزب الشیطان. اس کے مقابلے میں حزب الشیطان، شیطان کا گروہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان کا گروہ خواب و خاسرہ ہے اور خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، لاس میں ہے. وہ دو ہی پارٹی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے. آپ حزب اللہ میں شامل ہو رہے ہیں یا حزب الشیطان میں شامل ہو رہے ہیں. حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ صرف دو ہیں. دنیا بھر کی جتنی بھی پارٹیاں ہو سکتی ہیں ان سب کے نظریات یا تو قرآن و سنت کے وطن سے ان کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہے، یا وہاں سے نکل رہے ہیں تو حزب اللہ ہے، یا پھر ان کا جو بھی مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، اگر وہ شیطان کی کوکھ میں سے نکل رہا ہے تو حزب الشیطان. وائی ناٹ ڈائریکٹلی قرآن و سنت کا دامن تھامیں، اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامیں، کسی ایک طرف لگے، کسی ایک سے محبت و عقیدت کا انسان کو صلہ اور جزا ملنے کی امید تو ہوتی ہے. فرمایا کہ چونکہ منافقین انسانوں کو بھی دھوکہ دیتے، اپنی طرف سے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اس لیے ان کی سزا سخت ہے. کہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کم از کم اتنا ایمان تو حاصل ہو گیا کہ ہم جہنم میں ہمیں نہیں ڈالا جا سکتا. اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تمہیں تو ہم جو معاند کفار ہیں، جو سوئے لال کافر ہیں، مشرکین ہیں، تمہیں تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے. ان کو صرف جہنم میں، تمہیں تو فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بھی نچلے حصے میں. یہ جو لفظ ہے درک، اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے درجات. ہمیشہ تعرف الاشیاء بازداد، عربی میں مقولہ ہے کہ چیزیں جو اپنی ضد سے پہچانی جاتی. نور کی روشنی کی قدر کس سے ہوتی ہے؟ وہ ظلمت اور تاریکی سے ہوتی ہے. حق کی جو قدر ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ باطل سے ہوتی ہے. اسی طرح سے جو درک ہے، اس کا معنی تب سمجھ آئے جب انسان کو درجات کا پتہ ہوتا ہے. درجات ہوتے ہیں جنت کے. درجہ کہتے ہیں اوپر کی چیز، اوپر چڑھنے والے کو. درک کہتے ہیں نیچے جانے والی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں. تو جہنم میں ہے درک، جنت میں ہے درجات. وہ جو سورہ انفال میں اور قرآن مجید میں دیگر مقامات پر آتا ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے تو درجے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور چڑھتا جا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، بے شک تیری منزل آخر میں وہیں پر ہوگی جہاں پر تو قرآن مجید کی، جہاں پر آخری آیت کو تلاوت کرے. تو یہاں پر ہے درجات. اللہ رب العزت ہم سب کی نسلوں میں ایسے حفاظ پیدا فرمائے جو کہ عمل والے ہوں، اللہ کے محبوب ہوں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہوں، آگے پھیلانے والے ہوں. رب العزت اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو فرمائے درجات عند ربہم، جنت کے ہوتے ہیں درجات، جبکہ جہنم میں ہے درک. یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتے ہی چلے جائیں گے. منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا ہرگز کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کی تو سزا کفار سے بھی زیادہ سخت ہے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار. لن تجد، صرف کے اندر جو گردانے ہوتی ہیں، جو سیغے ہوتے ہیں، ان میں ایک ٹائپ ہوتی ہے نفی تاکید بلن. فعل مضارع کے شروع میں جب حرف لن داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پر کسی چیز کو تاکیدی طور پر نگیٹ کرنا. تجدہ، لن تجدہ، ہرگز نہیں پا سکتے ہو، چانس ہی نہیں ہے ان کے. نصیرہ، ان لوگوں کا کوئی مددگار ہو. سورۃ الحدید میں ہے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ دنیا میں وہ چونکہ چال بازی کرتے تھے، منافقت کو وہ ہتھیار بنایا ہوا تھا انہوں نے انسانوں کے، اپنی پروٹیکشن کے لیے شیلڈ بنائی ہوئی. یوں سمجھ لیجیے کہ ماڈرن ڈے جو ورلڈ ہے اس میں تو یہ ڈپلومیسی
کا بنیادی اصول بن گیا منافقت، کہ اس کے بغیر، منافقت کے بغیر تو گویا کہ چارہ کاری نہیں، سروائیول ہی نہیں، انسانوں کا انفرادی طور پر یا قوموں کا اجتماعی طور پر یہ نظریہ بن چکا ہے۔ نہ تمہارا کوئی پکا دشمن ہے جو ماڈرن ڈے ورلڈ میں جو ڈپلومیسی کا پرنسپل ہے، نہ تمہارا کوئی پکا دوست ہے، نہ تمہارا کوئی پکا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا جو تمہارا دوست ہے اسلام کی بنیاد پر ہے، فلانا ملک مسلمان ہے، فلانا علاقہ مسلمانوں کا ہے، کل کو انہی سے تمہیں کفار کے کسی ایگریمنٹ کے نتیجے میں انہیں کے ساتھ تمہیں دشمنی مول لینی پڑے، اور یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے الٹ بھی ہو سکتے ہیں، کفار کے ساتھ تمہیں ہو سکتا ہے کوئی دوستی کا گہرا تعلق قائم کرنا پڑے، کوئی ایگریمنٹ کرنا پڑے، تو لہٰذا نہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی دوستی یا واضح۔ تو اس لیے منافق بن کے رہنے یہی بہترین نظریہ جینے کا ماڈرن ڈے ورلڈ کے اندر۔ فرمایا کس سے؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، کس سے عقیدت کا صلہ مانگو، کیا کرو گے تم؟ بلند تجد لهم نصیر۔ منافقوں کو تو اللہ کہتا ہے کوئی مددگار ہی نہیں۔ سورۃ الحدید میں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے نور کے اندر آگے جا رہے ہوں گے، اللہ کے نور کی روشنی میں یہ دعا پڑھتے جا رہے ہوں گے جو سورہ تحریم پر نمبر 28 میں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، دائیں بائیں ہر طرف نور ہے، اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا نور نصیب فرما۔ تو وہ نور میں جا رہے ہوں گے، جو منافقین ہوں گے مرد و عورتیں، وہ پیچھے سے آوازیں دے رہے ہوں گے، للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا، یار ہماری طرف بھی دیکھو، تمہارے پاس ہم بیٹھتے تھے اور ساتھ ہماری دوستیاں تھیں، فرینڈ شپس تھی، ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم تمہارے پاس آیا کرتے تھے، انظرونا، ہماری طرف بھی دیکھو یار، کوئی نظر شفقت ہماری طرف بھی کرو، انظرونا نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم تھوڑا سا چرانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی راستہ مل سکے، نقتبس من نورکم۔ ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، لوٹ کے دیکھو پیچھے، پیچھے کون سا عمل چھوڑ کے آئے ہو نور والا، پیچھے تم کیا کر کے آئے ہو، تمہارے پیچھے ہے کیا، تمہاری بیک دھوکہ ہے، ڈسیو ہے، پیچھے ہے کیا تمہارا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ڈھونڈ کے لاؤ نور، یہ تو انہیں اعمال کے نتیجے میں تمہیں کچھ نور ملے گا نا، فالتمسوا، ڈھونڈ کے لاؤ نور۔ وہ پیچھے دیکھیں گے فضوریب بینہم بالسور، ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے، ایک دروازہ ڈال دیا جائے، نہ آگے کچھ ہے نہ پیچھے، فضوریب بینہم بالسور لہ باب۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، ہرگز مددگار نہیں پاؤ، چونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اس لیے اب جو ہے اس موضوع کو ایک خوبصورت انداز میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، ہاں اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اپنے گزشتہ زندگی سے، گزشتہ اعمال سے تائب ہو جائیں، واصلحوا، اپنے حال کی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اللہ کو خالص اللہ کے دامن کو پکڑیں۔ اعتصام یہ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے اعتصام بالکتاب والسنہ کی اصطلاح ہے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، پکڑ لینا۔ اور سورہ آل عمران میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، چوتھے پارے کے اندر، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے دامن کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ کہ خالص اللہ کا ہو جانا۔ اعتصام و معنی تمسک کے بھی آتا ہے، حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ اعتصموا بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو تھامو، وتمسکوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑو، یعنی اس سے جدا نہ ہو جاؤ۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُ، اعتصام ہی کی تشریح آ رہی ہے۔ فرمایا کہ خالص کرو اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ دین سے مراد یہاں پہ دین بمعنی اطاعت ہے۔ دین ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ نہایت جامع ہے، متعدد معانی ہے اس کے۔ تو دین کا مطلب ہے اطاعت، جسے سورہ زمر میں فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ، اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر لیں، کہ دنیا سے کسی جزا کا، کسی سے کسی بدلے کی توقع نہیں ہے، کہ کسی نیکی کے بدلے میں کوئی نیکی اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگوں سے صلہ ملے گا، لوگوں کے یہاں پاپولیرٹی ہوگی۔ فرمایا نہیں، اپنی اطاعت کو، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لیے خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ جو لوگ یہ چار کام کریں گے، نمبر 1 توبہ، نمبر 2 اپنے اعمال کی اصلاح، گویا کہ توبہ سے مراد صرف زبانی کلامی نہیں، میں توبہ، حالانکہ اس کا بھی ایک لیول ہے زبان سے استغفار کرنے کا، وہ بھی مطلوب ہے،
یہ صرف کافی نہیں، ساتھ میں فرمایا اصلحو، اپنے حال کی اصلاح بھی کرنی ہے، ورنہ تو کیا چند الفاظ کا مجموعہ ہے، چند تسبیحات ہی تو ہیں، توبہ کی پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ فرمایا توبہ کے ساتھ عملی طور پر اپنی اصلاح بھی کرنا، واعتصموا باللہ، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اور چوتھا کام اخلص الدین، اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں مومنوں کے ساتھ، دنیا میں بھی مومنوں کے ساتھ ان کا شمار ہے، آخرت میں بھی مومنوں کے ساتھ ان کا شمار ہے۔ یہ لوگ ہیں جو حزب اللہ کا حصہ ہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی پارٹی میں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا مومنوں کو اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اب فرمایا کہ ایسے لوگ اب منافق نہیں رہیں گے جب یہ چاروں کام کر لیں گے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، پکے منافقین کی اولادوں کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، وہ مومن بنے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، تو اس کا جنازہ، اس کی تجہیز و تکفین کا معاملہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، 9ویں پارے کے اندر موجود ہے سورہ انفال کے اندر کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، 10ویں پارے کے اندر موجود ہے سورہ توبہ کے اندر، معاف کیجیے، کہ وہاں پر کیا ہے کہ اس کے بیٹے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تھی، پکے صحابی تھے، یا رسول اللہ آپ آئیں، تجہیز و تکفین میں شریک ہو جائیں، جنازے میں شریک ہو جائیں، چونکہ وہ خالص مومن تھے، دین کے لیے قربانیاں دے چکے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ریکویسٹ کے اوپر، علماء نے اور بھی کئی ساری حکمتیں بیان فرمائی، مفسرین نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنا خلعت مبارک، اپنا قمیص مبارک کیوں عنایت فرمایا تھا، حالانکہ پکا منافق تھا، کیوں اس کو عنایت فرمایا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا بدلہ تھا کہ اس کا قمیص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بدر کی قیدیوں میں وہ آئے تھے تو ان کے کپڑوں کا معاملہ تھا، قربان جائیے، رحمت للعالمین رب العزت نے ایسے تو نہیں فرما دیا، دین اسلام کی جو ٹھنڈی چھاؤں ہے، جو بہاریں ہیں، یوں ہی نہیں، دین اسلام دنیا بھر کے دینوں سے ممتاز ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس سے بہترین انسانیت کا رہنما اور اس کے لیے باعث رحمت کوئی دین ہو سکتا ہی نہیں، اس لیے اس کو مذہب نہیں کہا گیا، دین کہا گیا، کہ قیدیوں کے لیے سہولتیں۔ سب سے پہلے دنیا میں تصور نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ سیوج تھے، وحشی تھے، لیکن کیا کیا کہ سب قیدیوں کو لباس دیا جائے۔ اب صحابہ کرام کے ہاں بھی فقر کی ایک ظاہری صورت موجود تھی، سب لوگ اپنے اپنے لباس ہی دے رہے تھے قیدیوں کو، قیدی بھی کوئی تھوڑے بہت نہیں تھے، کوئی 5-10 نہیں تھے، 70 کی تعداد آتی، اب وہ بھی تھوڑی سی کمیونٹی تھی، تو ان میں سے جس کا قمیص کسی کو پورا آ رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی لاؤ بھائی، جس کے کپڑے جس کو پورے آئیں گے، قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ اب یہ جو شخص تھا، اب یہ اس کا قمیص چونکہ یہ قد کا لمبا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جناب عباس رضی اللہ عنہ، وہ بھی قد کے لمبے تھے، جسے کے اندر وہ بھی مضبوط تھے، عریض تھے، چوڑے تھے وہ، تو اس کا قمیص پورا آیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضور نے مانگا ہے سب لوگوں کے سامنے، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی اس کی طرف کیا ہو، اب کوئی نہ کرنا کہ اس کے پاس کوئی بہانہ یا تک نہیں تھا، تو اس نے اپنا قمیص دے دیا، تو وہ حضور کے چچا کو پورا آ گیا۔ تو اصلا نال جنیکی کری اور نسلیں تک نہیں بھول دیں، حضور کے ذہن میں وہ تھا کہ اس نے ہمارے خاندان کے ساتھ، میرے چچا کے ساتھ یہ حملہ کیا، تو یہ اس کا احسان رہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے احسان حضور پر باقی رہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ روز قیامت سب کے احسانوں کا بدلہ میں یہاں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق ایک واحد شخصیت ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ روز قیامت میں اللہ سے مانگ کے دوں، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں جس کا اعمال نامہ پیش کروں گا وہ تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں مفسرین اکرام رحمہ اللہ، تو وہی بدلے کے لیے حضور نے اس کے ساتھ یہ، اس کے بیٹے کی ریکویسٹ بھی تھی، تو حضور نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ ادروائز تو یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی بدلہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ فرمایا کہ چونکہ وہ مومن تھا تو اس لیے رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے جو ہے وہ اس ریکویسٹ کو مانا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جو مومن ہو جائیں گے تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یقیناً اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر رکھے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس شخص کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے نا، یقین مانے وہ تو اس کو ورد ہی بنا لے گا۔ یہ جو سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ اللہ کے ساتھ اتنی غفور رحیم، اپنے بندوں کے ساتھ اتنا محبت والا معاملہ ہے کہ اتنے سخت الفاظ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادا ہوئے کہ منافق ہو تم تو جہنم کے آخری درجے میں ہو. اب فرمایا کہ امید کا دامن نہ چھوڑ دینا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. فرمایا کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کوئی سیڈسٹ ہے؟ اللہ کوئی تشدد پسند ہے، اذیت پسند ہے؟ اللہ کو اچھا لگتا ہے تمہیں تکلیف دے کے؟ کہاں کھو چلے ہو تم؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن کے رہو، اگر تم مومن بن کے رہو، اگر تم اللہ کے ساتھ رہو، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ دو چیزیں اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، شکر اور ایمان. یہ دو چیزیں، شکر ہو ایمان نہ ہو تو دنیا میں بھی اللہ کی رحمت اتر دی ایسے شخص پر. اگر شکر کے ساتھ ایمان بھی مل جائے، دنیا بھی رحمت ہے، آخرت بھی اس شخص کے لیے باعث نجات ہے. شکر مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے، ایسے لوگ بھی بہت شارٹ ہیں. شکر گزار مارکیٹ میں جس چیز کی شارٹیج ہوتی ہے نا، اس کی ویلیو بڑی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پیر و مرشد، ہمارے محسن و مربی حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت ایک جملہ فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کی نعمتوں کے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں. وہ جو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن کیا ہے کہ شیطان ہماری وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے. دن رات وہ ایک دوست کوئی بتا رہے تھے کہ جی کسی جگہ پہ کسی کا علاج ہوا کسی دوست کا، تو اس کی سانس بحال کرنے کے لیے انہوں نے ان کو وہ لگا کے رکھا، وہ مشین لگا کے رکھی. کچھ دنوں کے بعد جب بل بنا تو واللہ عالم 50 لاکھ کا یا جتنے کا بھی بنا، تو جب بل لا کے رکھا گیا اس کو ڈسچارج کیا گیا تو وہ شخص رونے لگا. لوگوں نے کہا رہے میاں روتے کیوں، تم تو بزنس مین ہو، تمہارے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے، 50 لاکھ کیا ہے تمہارے لیے، رونے والے؟ اس نے کہا نہیں، پیسوں کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بل دے کے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں رو اس پر رہا ہوں کہ تم نے چند دنوں کے لیے، تھوڑے سے گھنٹوں اور لمحات کے لیے سانس دینے میں مجھے مدد کی ہے، اور تم نے میرے سے مانگا ہے 50 لاکھ، اور میری عمر کے 6 دہائیاں گزر چکی ہیں، 60 سالوں سے اللہ مجھے سانس دے رہا تھا اور کبھی مجھے بل نہیں آیا، اور میں اس کی ناشکری کر رہا تھا، تو مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے. فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا کے اندر رب العزت فرمایا پارہ نمبر 22 میں اعملوا علی داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہو جاؤ. یاد رکھو وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بڑے تھوڑے ہیں شکر گزار، تم ان میں شامل ہو جاؤ. تھوڑے لوگوں کی قدر و قیمت، تھوڑی چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. فرمایا ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو شاکر ہے، علیم ہے. اب شاکر کا بظاہر معنی کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا. اب اللہ کی ذات تو شکر کرنے والی نہیں ہے، اللہ پر تو کسی کی نعمتیں نہیں ہیں، اس لیے جب لفظ کی نسبت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے. شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب شکر کرنا نہیں ہوگا، تھینک یو بولنا نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت نسبت ہوگی وہ تھینک یو کی قدر کرنا. اس کا معنی ہوگا قدردان، کہ اللہ تو بڑا قدردان ہے. تم اللہ کی طرف آؤ گے اور شکر گزار بندے بنو گے، اللہ بھی تمہاری قدر کرے گا. یہاں پہ شاکر ہے، اس میں فاعل ہے، سمپل ہے، یہ پہلی فارم ہے کہ شکر سے شاکر بن گیا، اس میں فاعل بن گیا. اصل میں اللہ کی جو صفت ہے وہ ہے شکور، وہ آگے چل کر کے ایک جگہ پہ آتی. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ قدردان ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف آئے تو صحیح. فرمایا شاکر بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کون شخص شکر کا کون سا پیمانہ اختیار کر رہا ہے. شکر کے مختلف پیمانے ہیں، مختلف درجات ہیں. ایک ہے شکر باللسان، زبان سے شکر ادا کرنا، تھینک یو جناب مہربانی، یہ ایک درجہ ہے. لیکن شکر بالقلب ہے، شکر بالعمل ہے، شکر کی مختلف اقسام ہیں. آپ نے خود سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھ سے شکر کا کون سا درجہ مجھ سے مطلوب ہے. اب اولاد ہے، اس سے شکر کا ہائیسٹ لیول مطلوب ہے. وہ یہ ہے کہ والدین کی صرف عزت نہیں، صرف زبان سے تھینک یو نہیں، بلکہ ان کی خدمت کرے، ایفرٹ کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. اب اس کا شکر یہ ہے، اب والد صاحب یہ کہیں کہ بیٹا میں بیمار ہوں، علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے، میری ضروریات کے لیے مجھے پیسے چاہیے، جب تو چھوٹا تھا میں نے تجھے پالا ہے، تیرے لیے محنت کی ہے، سردی گرمی بھوک پیاس سارا کچھ برداشت کیا، میں سب کچھ بچا کے تیرے لیے رکھتا تھا،
آج میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، ضعیف ہوں، مجھے تیری توجہ کی ضرورت ہے، مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اب جو ہے وہ تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ آگے سے کہ ابا جی آپ نے جتنی میرے لیے ایفرٹ کی، محنت کی، جتنا آپ راتوں کو جاگے، جتنا آپ نے بھوک پیاس برداشت کی، دھوپ کی اور گرمی برداشت کی، ابا جی اس کے لیے آپ کا تھینک یو، مہربانی، آپ کا شکریہ۔ باقی جو آپ مجھ سے مال مانگ رہے ہیں نا، جو توجہ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں، اس کے لیے سوری، وہ میری اپنی لائف ہے، آپ اس کے اوپر تو اثر انداز نہیں ہو سکتے نا، تو ایسی جوانی کے اوپر، ایسی کمائیوں کے اوپر۔ فرمایا وکان اللہ شاکر، شکر کے درجات ہوتے ہیں، اللہ شاکر ہے اور علیم ہے، جانتا ہے کہ شکر کا کون سا لیول کون شخص میٹ کر رہا ہے، اس کو اس کے بقدر اس کا صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے صحیح فرمایا وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ